7 صلیبی کلمات یسوع المسیح کے صلیب پر فرمائے گئے کلمات میں سے 5واں کلمہ، جس کا عدد 5 اور معنی فضل، مضمون جسمانی دکھ، نوعیت جسمانی ضرورت اور وقت تقریباً 2:30 بجے۔ یسوع المسیح کی پیدائش سے موت تک وہ 2 ذاتوں کا کامل مجموعہ رہے۔ پہلی ذات کامل خدا اور دوسری ذات کامل انسان۔ جی ہاں، آج کی تلاوت یوحنا کی انجیل 19واں باب 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ آمین۔ یسوع کے دکھوں، اس کے کرب اور اس کی المناک صورتحال کا آغاز باغ گیتسمنی ہی سے ہو چکا تھا۔ گیتسمنی کا لفظی مطلب کولو ہے، اور یسوع مسیح نے یہیں سے جان کنی کی حالت میں، غمگینی کی حالت میں، دل سوزی کی حالت میں دعائیں کرنا، باپ سے گفتگو کرنا اور التجائیں کرنا شروع کر دی۔ یسوع مسیح کی دل سوزی کا اندازہ اس بات سے کریں کہ وہاں اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر ٹپکتا تھا۔ یسوع مسیح کی گرفتاری باغ گیتسمنی میں رات تقریباً 11 بجے کے بعد ہوئی۔ رومی اور مذہبی عدالتوں میں اسے گھسیٹنا، لان تان کرنا، تمانچے مارنا، بینت مارنا، داڑھی نوچنا، دھکے دینا اور پھر کوڑے مارے جانا۔ اگر میں کوڑوں کی تفصیل بیان کروں تو ایسے کوڑے جن کی شاخوں پر ہڈیاں، کانچ اور لوہے کے پیسز لگے تھے، جب وہ یسوع مسیح کی کمر پر مارے جاتے تو وہ واپس کھینچے جانے پر اس کی گوشت کے پیسز کو ہوا میں اچھال دیتا، اور پھر بھاری صلیب جس کا وزن تقریباً 165 کلو اور جو صلیب یسوع مسیح کی پیٹھ پر لادی گئی اس کا وزن کہا جاتا ہے کہ 32 سے 41 کلو گرام کے بیچ میں تھا، جو بھاری صلیب اسے اٹھا کر گلگتہ کی پہاڑی کے کٹھن راستے سے گزرنا۔ اس ساری صورتحال کے بعد صلیب کو اٹھانا اور اس سفر کو کرنا نہایت مشکل، ناممکن اور تکلیف دہ تھا۔ تو بھی یسوع مسیح اس مصلوبیت کے مقام پر اس ساری صورتحال کے باوجود پہنچے اور وہاں پر اس کے ہاتھوں اور پیروں کو کیلوں سے جڑ کر صلیب پر لٹکا دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کیل زنگ آلودہ تھے، اور میڈیکل سائنس یہ بات پروف کرتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنگ آلودہ کیل لگ جائے تو اس کے جسم میں فوری طور پر انفیکشن ظاہر ہوتا ہے اور سویلنگ بدن میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بدنی تکلیف، درد بڑھ جاتا ہے۔ یسوع مسیح ان تمام تر واقعات سے دوچار ہوتے ہوئے تقریباً 16 سے 18 گھنٹے سفر کر چکے اور کیلوں سے صلیب پر جڑے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جسم سے پانی اور خون تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونا لازم تھا۔ یہی سبب ہے کہ یسوع المسیح کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ میں پیاسا ہوں،
جسے یونانی زبان میں ڈپسو کہا جاتا ہے۔ اس بات کی تشریح کو محض الگوریکل طریقے سے بیان کرنا یسوع مسیح کی شخصیت کے اہم ترین پہلو کو کہ اس کا کامل انسان ہونا نظر انداز کرنے کے برابر۔ یاد رکھیں، اس کلمہ کو الگوریکل طریقے سے بیان کرنا یعنی تمثیلی، علامتی یا مجازی معنوں میں صرف اور صرف بیان کرنا کہ وہ خدا ہے اور وہ پانیوں پر جنبش کرنے والا ہستی ہے اور وہ سمندروں کو بنانے والا ہے اور وہ بارش کو برسانے والا ہے، اور اس نے سامری عورت سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو مانگتی تو مجھ سے مانگتی، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ایسا پانی دوں گا جو اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دے گا، اور وہ طوفانوں کو تھما دینے والا خداوند ہے۔ سو وہ پیاسا نہیں تھا اور اسے پیاس نہیں تھی، کہنا بالکل مناسب اور واجب نہ ہو۔ وہ کامل خدا تھا اور اتنی تکلیف، کرب، دکھ اور اذیت کے بعد اس کا پانی کی پیاس کو محسوس کرنا واقعی لازم، ضروری اور حقیقی امر ہے۔ سو اس کلمہ کی تشریح ہمیں لٹرلی بھی کرنے کی ضرورت ہے، ورڈ ٹو ورڈ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور حقیقی معنوں میں اس کی تفسیر کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یوحنا رسول نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کلمے کو لکھا اور فرمایا کہ یسوع مسیح کے لب مبارک سے لفظ نکلے کہ میں پیاسا، تاکہ میں اور آپ جانیں اور وہ تمام تر بدعات بھی جانیں جو یسوع مسیح کو صرف اور صرف کامل خدا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اور یہی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بات انکار کرتے ہیں اس تعلیم سے، اس بات سے کہ وہ کامل انسان بھی ہے۔ اناجیل مبارکہ اس بات پر زور دیتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ وہ بشر ہے، اور اس بات کے شواہد کو بیان کرتی ہے۔ اس کی پیدائش پر اسے کپڑے میں لپیٹنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسان ہے۔ یسوع مسیح قد و قامت اور عقل و دانش میں بڑا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کامل بشر بھی ہے۔ یسوع مسیح کا تھکے ماندے ہونا، اسے بھوک لگنا، اس کا سونا، اس کا خوش ہونا، اس کا غصہ کرنا، اس کا رنجیدہ ہونا، اس کا رونا، اس کی دعائیں، اس کا چلانا اور اس کا صلیب پر پانی مانگنا اس بات کا بینہ ثبوت ہے کہ وہ کامل بشر۔ یسوع المسیح کا صلیب پر پانی مانگنا دوسرے معنوں میں نوشتوں کی تکمیل کرنا بھی ضروری اور مناسب واجب عمل تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا۔ یسوع مسیح نے نوشتوں کی تکمیل کے لیے بھی اس بات کو کہا کہ میں پیاسا ہوں، کیونکہ زبور 22 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اور زبور 69 کی 3 آیت میں لکھا ہے میں چلاتے چلاتے تھک گیا اور میرا گلا سوکھ گیا۔ زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا اور میری پیاس بجھانے کو مجھے سرکہ پلایا۔ رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کی پیاس کے رد عمل میں اسے سرکہ سرکنڈے پر سپنج لگا کر پیش کیا۔ سرکہ یسوع مسیح کی تکلیف کو اضافہ کرنے کا باعث بنا۔ سرکنڈا یسوع مسیح کے اختیار کا تمسخر
اڑانے کا باعث بنا، اور سپنج ایک گندا کیڑا جو اپنے اندر پانی کو جذب کرتا اور سرکنڈے پر لگنے کی صورت میں اس پانی کو خارج کرنے کی قوت رکھتا تھا، یہ ایک آبی کیڑا تھا، اسے پیش کرنا یسوع مسیح کی اعلانیہ تذلیل اور اسے حقیر ماننا، اسے ناچیز جاننا اور اس کی بادشاہی اور جلالی بدن ہونے کا اعلانیہ اقرار کرنا۔ یاد رکھیں اس وقت رومیوں اور بہت سارے یہودیوں نے یسوع مسیح کی پیاس کو اس طریقے سے بجھانے کی کوشش کی۔ میں اور آپ اس جگہ پر موجود نہ ہوں، شاید ہم کسی اور طریقے سے اس کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے اگر وہاں ہوتے، لیکن آج بھی اگر ہم اسی بات کو لٹرلی طریقے سے سیکھیں، یسوع مسیح آج صلیب پر بے شک نہیں ہے، لیکن ایک پیاس آج بھی ان کی زندگی میں موجود ہے، وہ پیاس میری اور آپ کی نجات کی پیاس ہے، وہ پیاس میری اور آپ کی زندگیوں کی پیاس ہے، وہ پیاس میری اور آپ کی محبت کی پیاس ہے، میری اور آپ کی رفاقت کی پیاس ہے، میری اور آپ کی باپ تک رسائی کی پیاس ہے، میری اور آپ کی راست بازی کو پہن لینے کی پیاس ہے۔ اگر میں اور آپ اس وقت اس کی پیاس کو بجھانے سے قاصر رہے تو آئیں آج اس کی پیاس کو اپنی محبت سے، اپنی رفاقت شراکت سے اور خدا کی نجات کو رسیو کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو راست بازی کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق گزارتے ہوئے اس کی پیاس کو بجھائیں، اسے اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اس سرکنڈے کی جگہ اسے اپنی زندگیوں پر، اپنے ذہنوں پر، اپنے دلوں پر اختیار دیتے ہوئے اسے اپنا مالک، خالق، رازق اور بادشاہ تسلیم کریں۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ اس کلمے کو ان تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو یسوع مسیح کی صلیب کی اہمیت کو اور زیادہ اچھے طور سے جاننا، سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ صلیبی کلمات بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کی جانب سے آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے باقی کلمات آپ تک اور دیگر زبردست ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔ تھینک یو۔